Assalamualaikum students, how are you all? Hope you are in good health and in good mood. Today we are going to study Defense Officer Wahida, second part of this lesson, chapter 15. This is EVS book, Environment Science of class 4th. तो प्यारे बच्चों, जो हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, तो क्वेश्चन है, व्हाई डिड यू ज्वाइन द इंडियन नेवी? यू वेंट टू लिव ऑन द नेवल शिप. तो ये जो इंटरव्यू हुआ है वाहिदा जी का, इसमें मतलब ये नेवी में है. वाहिदा जी डिफेंस में, ये पहले डॉक्टर थी. ये किश्तवाड़ है और स्टेट कहाँ से है? जम्मू कश्मीर के स्टेट से. इतनी अच्छी, काबिल और बोल्ड लेडी है, इसे हमें इंस्पिरेशन लेना चाहिए. तो प्यारे बच्चों, आज हम जो इंटरव्यू इनसे लिया गया, इसके आगे के बारे में पढ़ते हैं कि बाद में क्या क्या क्वेश्चन हुए. 2 क्वेश्चन जो इनसे पूछे गए वो हमें पता है अब, और हम मतलब जानना चाहते हैं इनके बारे में. तो ये जो इंटरव्यूअर है पूछ रहे हैं नायता जी से कि आपने क्यों ये ज्वाइन की नेवी, और आप शिप पे, यू वेंट टू लिव ऑन द नेवी, और कैसे आप मतलब वहाँ पे शिप पे रहने गई. वाहिदा, वेल आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रैवल, आई लाइक टू सी डिफरेंट प्लेसेस, आई वांटेड टू गो टू फॉर ऑफ प्लेसेस. I was born in the hills and now I'm working in sea. I really enjoy it. Very few lady officers have worked on ship. I am one of them. Earlier, women were not allowed to go on naval ships. When an opportunity was given, I myself went forward and gave my name. So, I even want to go in a submarine. I want to do everything which people think women cannot do. At present, women are not allowed to go in submarines, but whenever it is allowed, I will certainly go. तो बच्चों, ये जो नायदा जी है, ये बहुत ही करेजियस लेडी है. इसने बोला कि मैं मतलब ये नाहिदा जी बोल रहे हैं कि मैं पहाड़ों में पैदा हुई, किश्तवाड़ में, और फिर मुझे समंदर में एक शिप पे रहने का मौका मिला, तो मैंने खुद अपना नाम दिया. और जो सबमरीन होते हैं, जो समंदर के अंदर होते हैं शिप, तो औरतों को वहाँ अभी परमिशन नहीं है, अलाउड नहीं है उनमें जाना, लेकिन जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं उनमें भी जाऊँगी. और मैं ये दिखाना चाहती हूँ दुनिया को कि लड़की वो सब कर सकती है जो एक मर्द भी कर सकता है. तो मुझे बहुत अच्छा लगा ऐसे सर्व करके डिफेंस में जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली. तो दूसरा क्वेश्चन है, सो व्हाट हैपेंड टू यू योर डिग्री ऑफ MBBS, और जो आपने MBBS किया था उसका क्या हुआ. तो वाहिदा जी ने कहा, आई एम ए डॉक्टर बट इन इंडियन नेवी. अ नेवल डॉक्टर डज नॉट गिव मेडिसिन टू पेशेंट, शी इज इन फैक्ट अ medical officer. The ship goes to sea for 3 to 4 months at a time. There it is my responsibility to make sure that everybody on the ship stays fit and healthy. I carry out medical checkups of all the officers and sailors. I also have to make sure that cleanliness is maintained on the ship. तो इसने बोला कि यहाँ वहाँ मुझे पेशेंट्स को, मैं आज भी डॉक्टर हूँ, तो वहाँ मुझे पेशेंट्स को मेडिसिन नहीं देनी पड़ती है जैसे कि नॉर्मली मैं अगर डॉक्टर होती तो मुझे देने पड़ती. लेकिन वहाँ नाहिदा जी को क्या काम होता है. तो बच्चों, वहाँ होता है ये कि ये पहले एक डॉक्टर थी, बाद में डिफेंस नेवी जो है नेवल शिप पर रहने लगी, नेवी ऑफिसर बन गई. और वहाँ इसको, ये मेडिकल ऑफिसर है, वहाँ पे इसको केयर रखना पड़ता है कि सब जो लोग वहाँ पे है नेवी पे, वो सेलर्स हो या वहाँ का स्टाफ हो, तो वो फिट हो, उनका मेडिकल चेकअप करना पड़ता है. तो ऐसे ही मतलब इसकी ड्यूटीज़ वहाँ पे डिफरेंट है. और कभी मेडिसिन भी, अगर कोई बीमार हो जाएगा तो उनको ओबियसली मेडिसिन भी, लेकिन वो ज़्यादातर वहाँ डिफेंस में लोग ज़्यादातर अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं और फिट रहते हैं, तो इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है. लेकिन फिर भी ये जो मेडिकल ऑफिसर होता है, ये एक प्रोटोकॉल होता है कि जब शिप 3-4 महीने के लिए कहीं किसी जगह जाता है, तो वहाँ इनको डॉक्टर साथ होना चाहिए. ये मतलब रूल होता है डिफेंस वालों का. तो आई हैव टू इंश्योर दैट नो गॉर्बेज. और इसकी और एक ड्यूटी भी थी कि क्लीननेस हो शिप पे, जो शिप है वो बिल्कुल क्लीन हो, वो साफ़ हो, और इंश्योर होना चाहिए कि देयर इज़ नो गार्बेज कलेक्टेड, देयर आर नो रैट्स ऑन द शिप. कि जैसे जो मतलब एनिमल्स होते हैं, छोटे रैट्स होती हैं कुछ, वो अगर किसी को लगाते हैं, मतलब मुंह लगाते किसी ग्रेन को, किसी वेजिटेबल को, किसी फ्रूट को, किसी भी चीज़ को, ड्राई फ्रूट को, तो उसकी वजह से बीमारियाँ फैलती है. तो अब शिप पे बहुत सारे खाने पीने का सामान, लेकिन ये इंश्योर करती है कि वहाँ साफ़ सफाई हो, रैट्स नहीं हो,
کوئی ڈیزیز سیپریٹ نہ ہو جائے. آئی مسٹ کیپ ایوری بڈی ریڈی فار اینی میڈیکل ایمرجنسی آن دا شپ ان کیس دیر از این ایکسیڈنٹ آن دا شپ لائک اے فائر ایوری بڈی مسٹ بی ریڈی ٹو ڈیل ود. اور مجھے یہ شپ میں یہ ذمہ داری ہوتی ہے وہاں پہ کہ اگر کبھی ایکسیڈنٹ ہوا، شپ میں آگ لگی، شپ میں کچھ ہوا، تو ہر کوئی ایکسیڈنٹ کے لیے پریپیئر ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور مطلب عام لوگوں کی طرح اب وہ سوچے کہ کوئی آئے گا ہماری جان بچائے گا، لیکن شپ پہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ خود اپنے مطلب سیفٹی اور دوسروں کی بھی سیفٹی کا کے ذمہ دار ہوتے ہیں. اور وہ مطلب ان کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ کسی بھی ایکسیڈنٹ سے کیسے باہر آ جا سکتا ہے اور دوسرے کو کیسے ہیلپ کرے اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس کے لیے جو واحدہ جی ہے جو ابھی نیوی میں افسر تھی جس نے پریڈ بھی لیڈ کیا ہے ایز اے وومن انڈیا میں، تو وہ بول رہی ہے بچوں کہ مطلب اس کی ڈیوٹی نارمل پیشنٹس کی طرح نہیں ہے بہت، بلکہ وہ میڈیکل افسر ہے اور اس کی ڈیوٹی بہت ہی ایڈوانس طرح کی ہے اور اس کو یہ سارا کام کرنے میں بہت مزہ آتا ہے. وہ انجوائے کرتی ہے نیوی کے ساتھ ایز اے ڈاکٹر کام کرنا اور شپ پہ جانا 2-3 مہینے نیوی شپ پہ کسی دور جگہ. تو پھر ایک کوشچن ہے از دیر اے ہاسپٹل آن دا شپ، کیا وہاں ہاسپٹل بھی ہے شپ میں؟ تو واحدہ جی فرسٹ ایڈ از گیون آن ایوری نیول شپ، ایچ شپ ہیز 1 ڈاکٹر اینڈ 2 or 3 اسٹنٹس، نیسسری میڈیسن اینڈ سم equipments آر آلسو اویلیبل، آل دیز تھنگس آر kept in a small. وہاں ہاسپٹل تو نہیں ہوتا ہے لیکن ٹائپ آف ہاسپٹل ایک کمرہ ہوتا ہے جہاں فرسٹ ایڈ دیا جاتا ہے بچوں، اور وہاں پہ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے اور 2 اسسٹنٹ ہوتے ہیں اس کے ساتھ، اور وہاں پہ ضروری جو میڈیسنز ہوتے ہیں وہ دیے جاتے ہیں جب بھی کسی کو کوئی پرابلم ہو جائے. اگر آپ کسی کو زیادہ کچھ بیماری لگے سیریس تو اس کو پھر شفٹ کیا جاتا ہے کسی ہاسپٹل میں. کوشچن یو آر دا فرسٹ وومن ٹو لیڈ اے پیریڈ، یو مسٹ ہیو ورکڈ ویری ہارڈ فار دس. تو اب پہلی عورت ہے انڈیا میں جس نے پیریڈ لیڈ کیا تو انڈیپینڈنس ڈے کے دن. تو کیا آپ مطلب خوش ہیں؟ تو آپ کو کیسا مطلب آپ نے اس کے لیے کیا محنت کری؟ تو واحدہ جی مائی سینئرز گیوز opportunity to me after seeing my performance for 3 years. I felt happy that they have chosen me and showed faith in me, so I participated very sincerely. تو واحدہ جی نے بولا جو میرے سینئرز آفیسرس ہیں انہوں نے جب میری ڈیڈیکیشن دیکھی کہ میں محنتی ہوں، میں اپنا کام بخوبی انجام دیتی ہوں، تو مجھے یہ موقع ملنا چاہیے، مجھے ریکگنیشن ملنی چاہیے اور اس کے لیے میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں. پھر ایک کوشچن ٹیل اس سم تھنگ اباؤٹ دیٹ پریڈ. تو بچوں آپ نے پریڈ دیکھا ہوگا 26 جن کو ہوتا ہے، 15 اگست کو ہوتا ہے. تو 15 اگست کو انڈیا جو ہے وہ فری ہو گیا، وہاں پہ برٹش راج تھا، برٹش رول تھا، پھر فری ہو گیا، ساری کنٹری فری ہو گئی. اور 26 جن کو اس لیے کیونکہ اس دن آئین جس کو کہتے ہیں ہمارا جو جس میں قانون سارے بنتے ہیں تو وہ سارا کچھ اس دن امپلیمنٹ ہو گیا 26 جن کو، اور 15 اگست کو ہم آزاد ہوئے. ٹھیک ہے، تو یہ سارا کچھ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو اس لیے یہ جب اس نے پیریڈ مطلب لیڈ کیا تو سب چاہتے ہیں کہ مطلب آپ بھی دیکھتے ہو ریڈیو سے یا کوئی لکی ہوتے ہیں وہ وہاں دہلی میں جا کے خود دیکھتے ہیں ان پرسن. تو انہوں نے بولا کہ کیا آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیے پیریڈ کے. واحدہ جی نے بولا ان اے پیریڈ 4 platoons march behind the leader, 36 commandos have to be given during the entire parade. تو 4 پلاٹون ہوتے ہیں، ان کو مارچ کرنا پڑتا ہے جو لیڈر ہوتا ہے اس کے پیچھے. جیسے واحدہ جی لیڈر تھی تو اس کے پیچھے 36 کمانڈوز ان کو اپرچونیٹی دی جاتی ہے، مطلب 36 کمانڈوز ٹوٹل ہوتے ہیں انٹائر پیریڈ میں. دیئر مسٹ بی گیون اے ویری لاؤڈ وائس سو دیٹ اٹس ہرڈ ٹل دا ریئر اینڈ the voice should also reach spectators sitting on the other side of the ground. تو بولا پھر لاؤڈ آواز میں ہونی چاہیے، انسان فٹ ہونا چاہیے. بہت سارے اس کے رولز ہوتے ہیں. تو کمانڈوز 36 ہوتے ہیں، پلاٹونز 4 ہوتے ہیں، اور ایک لیڈی لیڈ کرتی ہے، اس کی وائس لاؤڈ ہونی چاہیے کہ اس کی آواز اسپیکٹرس تک بھی پہنچے اور دوسرے سائڈ میں جو لوگ ہیں ان تک پہنچے. کویشچن ڈیڈنٹ یو فیل نروس لیڈنگ 4 platoons؟ تو 4 platoons اس میں کتنے سارے آفسرس ہوتے ہیں، تو آپ کو نروسنس نہیں ہوئی؟ تو بچوں ناہدہ جی نے کیا جواب دیا؟ آئی واز ناٹ نروس، میں نروس بالکل نہیں تھی. بٹ ون ہیز ٹو شاؤٹ 36 commandos. If you forget even one, the entire parade can get spoiled. I practice every morning and evening for a month, but I had been participating in the parade since school. تو آئی واز ناٹ نروس، انہوں نے بولا کہ نروس نہیں، لیکن ون ہیز شاؤٹ 36 commandos. 36 commandos کو مطلب ایک کو کرنا پڑتا ہے شاؤٹ. مجھے مطلب خود مطلب اس وقت ریئلائز ہو رہا ہے کہ مطلب کتنی کریج ہے اس لیڈی میں.
بچوں. تو یہ بول رہے ہیں کہ 36 میں تھوڑا سا نروس تھی. ون ہیز ٹو شاؤٹ 36 کمانڈس. 36 کمانڈس اس کو مطلب شاؤٹ کرنی پڑتی ہے. اب 36 کمانڈس آپ سوچو. پہلے بھی ہم نے پڑھا کہ دیر آر 4 پلیٹفارم بہائنڈ دا لیڈر. 36 کمانڈس ہے. یہ کمانڈوز نہیں ہے, کمانڈس ہے. سوری فار دس. تو کمانڈس ہے, یہ کمانڈ ہوتی ہے جیسے جو لیڈر ہوتا ہے وین ہی لیڈ سم تھنگ, وہ کمانڈ کرتا ہے پیریڈ کے مطلب جو انٹائر پیریڈ ہوتا ہے. تو پیارے بچوں, جو یہ ناہدہ جی ہے اس نے بولا 36 کمانڈس میں جیسے ان کو مطلب یہ پوزیشنز ہوتی ہے جو ان کو بتانی ہوتی ہے. جیسے ہم بولتے ہیں ویشرم سادن, ایسے ہی 36 ہے ان کو پتہ ہوتا ہے ہینڈس کیسے رکھنے ہیں, پوزیشن کیسے لینی ہے. تو اس کے لیے تھوڑی سی اس نے پریکٹس کر کے یہ سارا اچھے سے کیا. کوشچن, واٹ از دا میننگ آف ورڈ پرزم ان یور نیم. تو جو انٹرویور ہے اس نے اسے ناہدہ جی سے پوچھا کہ پرزم کا کیا مطلب ہے, آپ کی مطلب نام میں جو پرزم ہے یہ کیا ہے. تو وحدہ جی نے بولا مائی فادر گیو دس نیم ٹو می. اے پرزم از اے کائنڈ آف گلاس وچ ریفلیکٹس 7 کلرس. مائی فادر وانٹڈ می ٹو لائک اے پرزم اینڈ دیٹس وائی ہی کالڈ می بائی دس نیم فرام مائی چائلڈہڈ. تو وحدہ جی نے بولا کہ پرزم بچوں مطلب یہ ناہدہ جی بول رہی ہے لیکن آپ کو بھی پتا ہوگا پرزم جو ہے جب اس میں لائٹ ایک شیشہ ہوتا ہے, جب اسے لائٹ پاس کی جاتی ہے تو دوسرے سائڈ سے رینبو بنتا ہے کلرفل. تو اس کے پاپا کو اس کا جو فادر ہے ان کو پہلے سے ان پہ پراؤڈ تھا, ان کو پتا تھا یہ بہت برائٹ اسٹوڈنٹ ہے, تو یہ اس کو پرزم واحدہ پرزم اس کو فادر پہلے سے بولتے تھے اور اس کو بعد میں ہی یہ نام رہا. تو ہمیں بہت اچھا لگا یہ سارا پڑھ کے اور آپ کو بھی مطلب پڑھا کے. تو پیارے بچوں آپ مجھے بولنا کہ کیا آپ کو اچھا لگا. اور ناہدہ جی کے بارے میں, یہ کشمیر کی ہے, جے اینڈ کے ہے, ایک ریموٹ مطلب اس وقت جیسے یہ کشتواڑ سے ہے تو ایک ریموٹ ایریا راجوری یا کشتواڑ یا جموں کشمیر مطلب ایک ہلی ایریا ہے. پھر یہ لیڈ اس نے پیریڈ کیا انڈیا میں اور اتنے بڑے عہدے پہ ہے. تو آئی فیل ویری پراؤڈ. اور پرٹیکولرلی ایک وومن ہے تو اس کو وومن امپاورمنٹ کہتے ہیں. اس سے ہمیں ملتا ہے کہ پیک مطلب اس وقت کتنی ایج کی ہے اور اس کے پاپا نے اس کو کب پڑھا ہے, اس نے کتنی محنت کری ہے. تو پیارے بچوں ہمیں پڑھنا چاہیے, ہمیں ایک برائٹ اسٹوڈنٹ بننا چاہیے. اور باقی جو بھی آپ نے پڑھا آئی ہوپ کہ آپ نے اسے بہت سیکھا ہوگا. تھینکس.